بعض خواتین نے یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں مردوں کا تو ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بھی میرے اس سوال کے بعد گزرنے نہیں پایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے منبر پر یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندیوں کی دلداری اور تسلی کا سامان کیا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے احکامات دیے گئے ہیں اور جتنے احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ مردوں کے ضمن میں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ چند مخصوص احکام ہیں جن میں عورتیں مستثنیٰ ہیں اور مرد اس کے مخاطب ہیں، اور بعض میں مرد مستثنیٰ ہیں، عورت مخاطب ہے۔ ایسے چند مخصوص احکام ہوتے ہیں۔ باقی اس سے ہٹ کر کے جتنے عمومی احکامات دین اسلام کے دیے گئے ہیں اور جتنی نصیحتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے، اس میں بظاہر خطاب تو مردوں سے ہوتا ہے، لیکن پوری سماج انسانیت کے صنف سے ہوتا ہے۔ تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب فرماتے ہیں، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی چونکہ دل میں بات آئی اور زبان پر اس کا ذکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے نیک بندیوں کی تسلی اور تشفی کا سامان کرتے ہوئے اس آیت میں جتنی دین کی عمومی اور اہم صفات ہیں ان صفات میں مردوں کو اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا، تاکہ عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ جو بھی وہ اللہ کی بندگی کریں گی اس میں وہ مردوں سے کم نہیں ہیں۔ عقیدے میں، ایمان میں، دین میں، عمل میں، اخلاق میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس کے سب مخاطب ہیں، اور جو جتنا عمل کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان صفات میں عورتیں کمال حاصل کریں اور بہت سے مرد اس درجے کو نہ پہنچ سکیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ مقرب بنیں گی۔ صنف کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے مجاہدے کو اور ان کے تعلق مع اللہ کو اور ان کے ایمان کی کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے عورتیں آج کے دور میں بھی اس سے مایوس نہ ہوں کہ وہ عورت ہیں اس لیے اللہ کی ولیہ نہیں بن سکتی اور تقرب کے بلند مقاموں کو نہیں پہنچ سکتی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اور ہندوستان میں اسلام کے بہت بڑے مناظر گزرے ہیں اور بڑے عالم دین ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ بھی اتنی اللہ والی اور اتنی نیک تھیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حجت الاسلام اور ان کی اہلیہ کی ولایت، دینداری، تقرب اور تقوی اللہ، تعلق مع اللہ میں سوائے مرد اور عورت ہونے کے کوئی فرق نہیں تھا، یعنی دونوں تعلق مع اللہ اور تقوی اللہ کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عورت ہونا دین میں کسی فضیلت سے محرومی کا سبب ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین میں عورت کو بھی برابر کا درجہ حاصل ہے۔ بعض کام عورتوں کے مناسب حال نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متبادلات بھی بتا دیے۔ جیسے حضور علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں عورتوں کی شرکت کا سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے اسے ان کے مناسب حال نہ ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کا جہاد حج ہے، حج کے لیے جاؤ اور حج ادا کرو، اسی سے تم کو یہ اجر اور یہ ثواب مل جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ اسلام نے تعلق مع اللہ اور تقوی اللہ اور آخرت کی کامیابیوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور بلند ترین نعمتوں کے حصول میں مرد اور عورت میں تفریق نہیں کی ہے۔ دونوں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس میں تنافس و تسابق کر سکتے ہیں، کمپٹیشن کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے
گھروں میں بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں جیتنے کی کوشش کریں، اور کون آگے بڑھے گا اور کون جیتے گا اس میدان کو، اس کے لیے اس میں شوق ذوق ہونا چاہیے اور تقابل اور تسابق ہونا چاہیے۔